BBC کا نقاب اتر چکا، غزہ سے پاکستان تک جانبداری کی داستان آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمرا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں HITV۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کے سامنے طارق خان ترین کے بلاگ سے پیش کی جا رہی ہے۔ برٹش بارڈ براڈ کاسٹنگ کارپوریشن BBC، جو برسوں سے غیر جانبداری اور منصفانہ صحافت کا علم بردار سمجھا جاتا رہا ہے، آج اس کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ اب یہ ادارہ انصاف کے لبادے میں لپٹا ہوا تعصب اور دوغلا پن پھیلانے والا ایک ذریعہ بن چکا ہے۔ اس کی سب سے نمایاں مثال اسرائیل کے مظالم اور معصوم فلسطینیوں کے قتل عام کی رپورٹنگ ہے۔ سینٹر فار میڈیا مانیٹرنگ CFMM کی رپورٹنگ کے مطابق 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اب تک تقریباً 42,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں ہزاروں خواتین اور بچے شامل ہیں۔ لیکن BBC نے اپنے طویل رپورٹ اور نشریات میں اسرائیلی اقدام کو دفاعی قرار دے کر پیش کیا، جبکہ فلسطینیوں پر ڈھائے گئے مظالم کو یا تو نظر انداز کیا گیا یا ان کی شدت کو کم کر کے دکھایا گیا۔ ایک شرمناک حقیقت یہ ہے کہ BBC نے اسرائیل ہلاکتوں کو فی ہلاکت 33 گنا زیادہ کوریج دی، جبکہ فلسطین کے شہداء کی ہلاکتوں کو محض اعداد و شمار تک محدود رکھا۔ CMFF کی تقریباً 3,873 آن لائن مضامین اور 32,000 نشریاتی مواد پر مبنی تفصیلی تجزیے نے BBC کی جانبداری کھول کر رکھ دی۔ اسرائیل متاثرین کے لیے قتل عام، ذبح اور بربریت جیسے جذباتی الفاظ بار بار استعمال کیے گئے۔ اس کے علاوہ ہزاروں شہید فلسطینیوں کے لیے ایک الفاظ ناپید رہا۔ یہ مظالم ایک ایسی درجہ بندی تھی جس نے BBC کے دعوے غیر جانبداری کی دھجیاں بکھیر دیں۔ اس سے بڑھ کر BBC نے اسرائیل مظالم کو نسلی امتیاز قرار دینے سے بھی گریز کیا۔ حالانکہ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ جیسے ادارے اسرائیل کو نسلی امتیاز پر مبنی ریاست پہلے ہی قرار دے چکے ہیں۔ یوں BBC سے مظلوموں کی آواز بننے کے بجائے ظالم کا اعلی کار بن کر ابھرا۔ یہ تعصب صرف الفاظ کے چناؤ تک محدود نہیں رہا، بلکہ BBC کی رپورٹنگ کے ذریعے بھی یک طرفہ رہے۔ CMFF کی رپورٹنگ کے مطابق BBC نے اسرائیلی ذرائع اور حکام کو فلسطینیوں کے مقابلے میں دگنا زیادہ کوریج دی۔ نشریاتی رپورٹنگ میں اسرائیلی متاثرین کے چہرے اور نام دکھائے گئے، جبکہ فلسطینی شہداء کو گمنامی کی تاریکی میں دھکیل دیا گیا۔ اس جانبدار بیانیے کے ذریعے BBC نے محض خبر نہیں دی، بلکہ عالمی رائے عامہ کو اسرائیلی مظالم کے حق میں ہموار کیا اور فلسطینیوں کے مصائب کو غیر اہم بنا دیا۔ ناظرین، یہی بیانیہ BBC نے پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ کی رپورٹنگ میں اختیار کیا۔ جس طرح غزہ میں فلسطینیوں کی قربانیوں کو نظر انداز کیا گیا، اسی طرح پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف بے مثال قربانیوں کو بھی BBC کی رپورٹنگ میں جگہ نہ مل سکی۔ پاکستان نے فتنہ خوارج یعنی تحریک طالبان پاکستان TTP اور فتنہ ہندوستان یعنی BLA BLF اور BRAS جیسے دہشت گرد گروہ کے خلاف جنگ میں تقریباً 90,000 سے زائد جانوں کی قربانی دی ہے۔ لیکن BBC نے ان دہشت گردوں کو مظلوم بنا کر پیش کیا اور ریاست پاکستان کو ظالم قرار دیا۔ BBC نے بارہا BYC جیسی سیاسی محاذوں کو انسانی حقوق کے علم بردار کے طور پر پیش کیا، جبکہ ان دہشت گرد گروہوں سے تعلق کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا گیا۔ جیسے غزہ میں مظلوم فلسطینیوں کی شہادت کو BBC کے کیمرے نے نظر انداز کیا، ویسے ہی پاکستان کے شہید فوجی، پولیس اہلکار، مزدور اور اساتذہ BBC کی خبروں میں محض اعداد و شمار بن کر رہ گئے۔ ناظرین، جب بھی پاکستان نے بلوچستان یا خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کی تو BBC کی سرخیاں ریاستی جبر اور کریک ڈاؤن کے الفاظ سے بھری ہوئی ہوتی تھی، لیکن دہشت گردی کی تاریخ اور پس منظر کا کوئی ذکر نہیں ہوتا تھا۔ BBC کا یہ تعصب اس کے الفاظ اور زاویہ نگاہ تک محدود نہیں، بلکہ اس کی خاموشی میں بھی چھپا ہے۔ BBC نے کبھی بھارت کی جانب سے BLA BLF اور BRAS جیسے گروہوں کی سرپرستی پر تحقیقی رپورٹ پیش نہیں کی، حالانکہ پاکستان کی جانب سے اقوام متحدہ سمیت تمام عالمی فورمز پر ثبوت پیش کیے جا چکے ہیں۔ یہ خاموشی بذات خود ایک بیانیہ تشکیل دیتی ہے کہ پاکستان اندرونی خلفشار کا شکار ہے، جبکہ در حقیقت یہ دہشت گردی بیرونی سرپرستی کا نتیجہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آزاد صحافت ریاست پر تنقید کا حق رکھتی ہے، لیکن BBC کی تنقید یک طرفہ معتصب ہے۔ جب اسرائیلی فلسطینیوں پر بمباری کرتا ہے تو BBC اسے دفاعی کارروائی کہتا ہے، اور جب پاکستان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرتا ہے تو اسے ریاستی جبر قرار دیا جاتا ہے۔ یہ صحافت نہیں بلکہ پروپیگنڈا ہے جو ریاست دشمن عناصر کو حوصلہ دیتا ہے اور پاکستان کے شہداء کی قربانیوں کو گمنام کر دیتا ہے۔ ناظرین و سامعین، پاکستان کی افواج اور سیکیورٹی ادارے اس طویل جنگ میں بے مثال قربانیاں پہلے ہی دے چکے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں افسران اور جوان شہید ہو چکے ہیں۔ فرنٹیئرز کور اور پولیس کے اہلکار سمیت ہزاروں شہری اپنی جانوں کا نذرانہ
نذرانہ پیش کر چکے ہیں تاکہ پاکستان میں امن قائم ہو سکے، مگر بی بی سی کی نظر میں ان کی قربانیاں شاید کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ان کی رپورٹنگ میں دہشت گردوں کی مظلومیت کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے اور پاکستانی شہداء کی کہانی پس منظر میں دھندلا دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بی بی سی محض خاموش رہ کر ہی نہیں بلکہ دہشت گردوں اور ہمدردوں کے پلیٹ فارم دے کر ان کے بیانیوں کو تقویت دیتا ہے۔ بی وائی سی جیسے گروہوں کو انسان حقوق علمبرداروں کے طور پر پیش کر کے بی بی سی ان دہشت گردوں کو اخلاقی تحفظ فراہم کرتا ہے جنہوں نے پاکستان کو توڑنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ یوں بی بی سی پاکستان کے خلاف نفسیاتی، معلوماتی اور جنگ کا حصہ بن چکا ہے۔ غزہ کی طرح پاکستان میں بھی بی بی سی کی رپورٹنگ میں دہشت گردوں کا چہرہ اور آواز دی جاتی ہے، جبکہ ان کے ہاتھوں شہید ہونے والے معصوم شہریوں کی شناخت مٹا دی جاتی ہے۔ آرمی پبلک اسکول پشاور کے معصوم بچے، بلوچستان میں شہید مزدور اور ڈیوٹی پر مارے گئے پولیس اہلکار بی بی سی کی خبروں میں شاید کبھی کوئی نام نہیں پاتے، لیکن احتجاج کرنے والے علیحدگی پسندوں اور سہولت کاروں کی کہانیاں ضرور سنائی جاتی ہیں۔ ناظرین، یہ حیرت کی بات نہیں کہ بی بی سی اپنی سنسنی خیزی اور دوغلے معیار کی خاطر ہمیشہ پاکستان کی دشمنیوں کا بیانیہ ہی آگے بڑھاتا ہے۔ جب پاکستان ریاست دشمنوں کی حقیقت بے نقاب کرتا ہے تو بی بی سی شک و شبہات پیدا کرتا ہے، لیکن جب دشمن ممالک پاکستان پر الزام لگاتے ہیں تو بی بی سی انہیں بلا تحقیق نشر کر دیتا ہے۔ بی بی سی کی اس بددیانتی کے اثرات صرف صحافتی دائرے تک محدود نہیں بلکہ عالمی سطح پر پاکستان کے موقف اور ساکھ کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ رپورٹس عالمی پالیسی امداد اور سفارتی تعلقات پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جو لوگ امن کے حقیقی علمبردار ہیں انہیں بی بی سی کی جانبداری پر سوال اٹھانا چاہیے کہ آخر بی بی سی ہر بار انصاف کے برعکس موقف کیوں اپناتا ہے۔ اگر دنیا بی بی سی کی غزہ کے حوالے سے متصب رپورٹنگ پر احتساب چاہتی ہے تو یہی اصول پاکستان کی رپورٹنگ پر بھی لاگو ہونا چاہیے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس دوہرے معیار کو چیلنج کیا جائے اور سچائی اور تعصب پر غالب کیا جائے۔ پاکستان کی قربانیوں کو مزید بی بی سی کے متصب قلم کی نظر نہیں ہونا چاہیے۔ یقیناً اس ویڈیو سے بی بی سی کے چہرے پر چڑھا رپورٹنگ فاسٹ کا نقاب اتر چکا ہوگا۔ سچائی پاکستان کی اور فلسطین کی آپ کے سامنے آ چکی ہے، فیصلہ آپ کا۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، HI TV کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔